ویری سیڈ۔ لڑکی جو لوسی کے سوا کوئی اور نہ تھی ہمدردانہ انداز میں بولی، کیا آپ کے خیال میں آپ کی وائف اس وقت یہاں ہوگی؟ پتہ نہیں، عمران نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا، تلاش کرنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ آپ دلچسپ آدمی ہیں، لوسی مسکرائی۔ آئیے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں۔ عمران نے اسے تشکرانہ انداز سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہی ڈانسنگ فلور پر آ گیا۔ جولیا سامنے ہی ایک میز پر بیٹھی نظر آ گئی تھی، لیکن عمران اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ وجہ لوسی کی موجودگی ہی تھی۔ جس انداز میں وہ عمران سے ٹکرائی تھی وہ عمران کے لیے نہ صرف یہ کہ غیر فطری تھا بلکہ معنی خیز بھی تھا۔ پھر اس ٹکر کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ لڑکی محض کسی ساتھی کی تلاش میں تھی؟ عمران کی چھٹی حص لوسی کے بارے میں خطرے کا الارم ثابت ہوئی، چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ وہ لوسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ڈانسنگ فلور کا پورا راؤنڈ لینے کے بعد عمران جولیا کے برابر والی خالی میز پر اس طرح نڈال ہو کر بیٹھا تھا جیسے بری طرح تھک گیا ہو۔ لوسی نے دوسری کرسی سنبھالی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لوسی نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ علی عمران، MSc PhD آکسن۔ کرتے کیا ہو؟ بیوی کے پیچھے جھک مارتا پھرتا ہوں۔ عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، کہ اب تم بھی میری بدنصیبی کا مذاق اڑاؤ گی؟ تم میرا مقصد غلط سمجھے مسٹر عمران۔ ارے جاؤ، کسی اور کو الو بنانا۔ اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ… ناراض مت ہو ڈیئر، لوسی نے بے تکلفی سے اس کا جملہ اچکتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ملازمت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ملازمت؟ اپنے مقدر میں کہا۔ عمران نے مایوسانہ انداز میں ہاتھ مسلتے ہوئے جواب دیا، پھر کنکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھا جو اسے بڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ دونوں کی نظریں محض ایک پل کے لیے آپس میں ٹکرائیں، پھر جولیا اپنا وینٹی بیگ سنبھالتی ہوئی دل ملا کر اٹھی اور تیر کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے دل ہی دل میں ٹھنڈی سانس لے ڈالی۔ تعجب کی بات ہے، لوسی نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ تمہارا جیسا قابل آدمی اور بیکار گھومتا پھرے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہاری عقل موٹی معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے دوبارہ جھلاٹ کا مظاہرہ کیا۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں، چاہے بیوی کی چوکیداری کروں یا ملازمت کر لوں۔ کیا تمہاری بیوی بہت زیادہ حسین ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ تم اپنی بیوی سے ڈرتے بھی ہو۔ کیوں؟ ہائے، عمران اس طرح چونکا تھا جیسے لوسی نے کوئی بہت اہم انکشاف کر دیا ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میرا اندازہ تھا، لوسی نے جواب دیا، پھر قریب سے گزرتے ہوئے بیرے کو روک کر 2 اسکاچ کا آرڈر پلیس کر دیا۔ عمران نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میری مانو تو تم بھی اپنی بیوی سے لاپرواہی برتنی شروع کر دو۔ کیا مطلب؟ جب تمہاری بیوی کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ تمہیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ خود ہی راہ راست پر آ جائے گی۔ اچھا آئیڈیا ہے، عمران نے دیدے نچائے۔ لیکن لاپرواہی کا احساس اسے کس طرح دلایا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ جس طرح وہ دوسرے مردوں سے دوستی کرتی ہے اسی طرح تم بھی دوسری عورتوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دو۔ اگر وہ تمہارے قدموں پر نہ آ گرے تو میرا ذمہ۔ فائن۔ عمران خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ بات میں نے بھی ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ عورت اپنے مردوں کا میل جول دوسروں سے پسند نہیں کرتی، لیکن دوستی کرنے کے لیے لڑکیاں کہاں سے آئیں گی؟ آخری جملہ اس نے کچھ ایسے ہی موسیقی خیز انداز میں ادا کیا تھا کہ لوسی بے اختیار ہنس پڑی، پھر سنجیدگی سے بولی، کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے؟ ہرگز نہیں، جب تک ہم ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں۔ بھلا دوستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ عمران نے بچکانہ انداز میں کہا۔ ابھی تک مجھے تمہارا نام بھی نہیں معلوم ہوا۔ تم نے پوچھا ہی کب تھا؟ پوچھنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ پھر وہ واقعی لڑکیوں جیسے انداز میں شرما گیا۔ مجھے لوسی کہتے ہیں۔ بھوسی؟ عجیب بے ہنگم نام ہے۔ بھوسی نہیں، لوسی۔ میرا قیام یہیں والگا میں ہے، روم نمبر 46۔ تم جب بھی چاہو مجھ سے مل سکتے ہو۔ پھر اس سے قبل کہ عمران اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم کرتا، بیرے نے قریب آ کر دیے ہوئے آرڈر کی سروس شروع کر دی۔ لوسی نے سائفن اٹھا کر سوڈا ملایا، پھر ایک گلاس عمران کی جانب بڑھا دیا۔ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ اوہ، لیکن کیا میرے کہنے سے بھی نہیں پیو گے؟ اس بار لوسی نے اسے بڑی خمار آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ پلیز ڈیئر، تھوڑی سی چکھ لو، اس کے بغیر زندگی کا لطف ادھورا رہ جاتا ہے۔ اچھا، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح کہا، پھر گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے سہمے ہوئے انداز میں دائیں بائیں دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا، اس کا ہاتھ گلاس سے ٹکرا گیا اور شراب کے ساتھ ساتھ گلاس بھی میز پر لڑک گیا۔ سچ سوری، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ڈیڈی کا کوئی واقف کار تو یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں دوسرا گلاس منگواتی ہوں۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی۔ دوسرے راؤنڈ کے لیے میوزک شروع ہو گیا اور میزوں پر بیٹھے ہوئے جوڑے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے
فلور پر آ گئے۔ عمران بھلا کب چوکنے والا تھا۔ اس نے لوسی سے رقص کی درخواست کی جو فوراً ہی منظور کر لی گئی۔ پھر وہ دونوں بھی رقص کرنے والے جوڑوں میں شامل ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر عمران نے لوسی سے اچھی خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ دوسری صبح عمران نے انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سر عبدالرحمن صاحب سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ چپڑاسی نے اسے بتایا تھا کہ اس وقت کیپٹن فیاض اندر موجود ہے۔ چنانچہ عمران الٹے قدموں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ پھر تقریباً 11 بجے تک سڑکوں کے بے معنی چکر لگاتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بہت دیر سے الجھتا رہا۔ دارالحکومت میں ایک عالی شان عمارت کی موجودگی کے باوجود مسز براؤن نے ڈیلکس کے رہائشی کمروں کو کیوں ترجیح دی تھی؟ پھر ڈیلکس میں بھی وہ اپنی اصلی صورت میں ٹھہری تھی۔ میک اپ نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خاصی دیر تک اس معمہ کو حل کرتا رہا، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر ٹھیک 11:30 بجے اس نے اپنے فلیٹ پہنچ کر جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ جولیا اسپیکنگ، X2۔ عمران نے بھرائی ہوئی مخصوص آواز میں کہا، کیا رپورٹ ہے؟ نعمانی ریکس پلاسٹک انڈسٹریز میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صفدر کو میں نے آپ کی ہدایت دے دی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ صرف چوہان نے ابھی کچھ دیر قبل ایک اہم رپورٹ دی ہے۔ رپورٹ بیان کرو۔ کیپٹن فیاض نے آج صبح ڈیلکس کے ان تمام بیروں کے بیانات لیے ہیں جو مسز براؤن کو پیش آنے والے حادثے کے وقت ڈیوٹی پر موجود تھے۔ چوہان کے بیان کے مطابق 17 نمبر کے کریم بخش نامی بیرے نے آخری بار ایک نامعلوم فرد کو مسز براؤن کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، جو گہرے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ درمیانہ قد اور کثرتی بدن کا مالک تھا۔ جولیا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیرے نے اس فرد پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن اس کا بیان ہے کہ مسز براؤن کے روم میں داخل ہونے والے کی ناک چہرے کے اعتبار سے کچھ زیادہ لمبی اور بے ڈول لگی تھی۔ اور کچھ؟ جی ہاں۔ فیاض نے بیرے کو سختی سے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ گڈ۔ چوہان کو اب ڈیلکس سے ہٹا لو۔ بہتر ہے جناب، جولیا نے کہا۔ پھر جلدی سے بولی، ایک بات میں بھی دریافت کرنا چاہتی ہوں جناب۔ کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ عمران کے بارے میں جناب۔ کیا موجودہ کیس میں اسے بھی شامل کر لیا گیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیا تمہیں میرے انتخاب پر کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، لیکن گزشتہ رات اس نے خواہ مخواہ میرا وقت برباد کیا تھا۔ وقت برباد مت کرو جولیا، تفصیل سے بتاؤ، عمران نے X2 کی مخصوص آواز میں پوچھا، اور جواب میں جولیا نے گزشتہ رات والگا میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل دہراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے جناب کہ اس نے محض مجھے بور کرنے کی خاطر وہ حرکت کی ہوگی۔ غلط خیال ہے تمہارا، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ تم لوگوں کی طرح آنکھیں بند کر کے کام کرنے کا عادی نہیں ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ گزشتہ رات میں بھی تم لوگوں کے بہت قریب تھا۔ او تو کیا وہ لڑکی کوئی فراڈ ہی تھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ڈانسنگ فلور کے دروازے پر عمران سے ٹکراتے دیکھا تھا، اور پھر وہیں سے عمران نے تم سے ملنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ سچویشن کے اعتبار سے اس نے ٹھیک ہی قدم اٹھایا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، لیکن میرا خیال یہی تھا کہ وہ عمران کے ساتھ ہی وہاں ہی ہوگی۔ قبل از وقت نتائج پر چھلانگ لگانا حماقت کی دلیل ہے، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عمران کی یہی بات مجھے پسند ہے کہ وہ خود کو احمق ظاہر کر کے دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہترین اور لاتعداد صلاحیتوں کا مالک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ کیا وہ لڑکی کسی خاص مقصد کے تحت عمران سے ٹکرائی ہوگی؟ ہاں، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ پھر کیا حکم ہے آپ کا؟ جولیا نے جلدی سے کہا۔ میرے خیال میں اس کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تم چوہان کو ڈیلکس سے ہٹا کر اس لڑکی کی نگرانی پر لگا دو، لیکن یہ کام اسے بہت محتاط رہ کر کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک سیکنڈ کی نقل و حرکت کی رپورٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی چوہان کو فون پر ہدایت کیے دیتی ہوں۔ لڑکی کا نام لوسی ہے، اس کا قیام والگا میں ہی ہے، روم نمبر 46۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ جی نہیں، عمران نے ریسیور ہک پر لٹکایا۔ پھر دوسرے کمرے میں آ کر اس نے سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ 2 منٹ بعد وہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ صفدر کا کیا بنا؟ میں کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ کل تک کامیابی ہو جائے گی، سر سلطان نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم عبدالرحمن سے ملے تھے؟ آج صبح ہی گیا تھا، لیکن چونکہ وہاں فیاض موجود تھا اس لیے واپس لوٹ آیا۔ میرا خیال ہے کہ اب عبدالرحمن سے تمہاری ملاقات سود مند ثابت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت سے دیدے نچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا فیاض نے اس بار بھی میرے خلاف ڈیڈی کے کان بھر دیے ہیں؟ اس غریب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دراصل عبدالرحمن جلد از جلد مسز براؤن کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ اوپر سے بھی یہی زور دیا جا رہا ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر بے نقاب کیا جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے
عبد الرحمن نے فیاض کو بلا کر بہت سخت سنائی اور اس نے اپنی بلا تمہارے سر ٹال دی۔ آپ کو ان حالات کا علم کیسے ہو گیا؟ خود عبد الرحمن نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں پولیس کے کاموں میں مداخلت کرنے سے باز رکھوں، دوسری صورت میں وہ پھر سختی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا جناب۔ نہیں، تم موجودہ کیس میں کسی حماقت کا ثبوت نہیں دو گے۔ مجبوری ہے جناب، عمران تیزی سے بولا۔ اگر احمق نہ ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرتا۔ اور سناؤ، تم موجودہ کیس میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ حماقتوں کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ سنجیدگی عمران، کم از کم مجھ سے گفتگو کرتے وقت تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں تمہارے باپ کے برابر ہوں۔ اسی لیے تو ڈرتا ہوں اگر آپ نے بھی کان پکڑ کر ملازمت سے برطرف کر دیا تو کیا کروں گا؟ آج کل تو انڈے اور مرغی کے کاروبار میں بھی گھاٹا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، گرمیوں کی وجہ سے 100 میں سے 80 انڈے گندے نکل جاتے ہیں۔ بچپنا نہیں عمران، مسز براؤن کے کیس کے مجرموں کو منظر عام پر لانا بے حد ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اب ہماری حکومت کی عزت کا سوال بن چکا ہے۔ آپ مطمئن رہیے جناب۔ عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میرے ہوتے ہوئے حکومت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ آپ صرف صفدر کو ملازمت دلانے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں کل تک کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن تم کہاں تک پہنچے ہو قبل از وقت میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے اس نے جیب سے چیونگم لی اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ 10 منٹ بعد اس نے سلیمان کو آواز دی تھی۔ آیا سرکار؟ سلیمان نے باورچی خانے سے ہانک لگائی۔ پھر اس نے عمران کے سامنے پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی، لگاتا بھی کیسے جبکہ اسے معلوم تھا کہ دیر ہو جانے کی صورت میں وہ سلیمان کی رٹ لگا کر پورے فلیٹ کو سر پر اٹھا لیتا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ فرمائیے، کس لیے آواز دی تھی؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ چائے لاؤ، عمران نے اسے گھورتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا۔ لیکن وہ بھی سلیمان ہی تھا۔ عمران کا پرانا ملازم ہونے کی حیثیت سے وہ اس کے رگ و ریشہ سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ظاہر تھا کہ وہ اس وقت بھی عمران کی دونس میں نہیں آیا ہوگا۔ میں اس وقت روٹیاں پکا رہا ہوں جناب، اس لیے چائے نہیں بن سکتی۔ کیا کہا؟ عمران نے بڑی تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں بن سکتی چائے؟ اس لیے کہ یہ چائے کا وقت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں توے کا تاؤ خراب نہیں کر سکتا، ورنہ روٹیوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تجھے چائے بنانی پڑے گی، ورنہ میں روٹیوں کے ساتھ ساتھ تیرا کباڑا بھی کر ڈالوں گا۔ عمران نے دیدے نے چاہتے ہوئے کہا۔ جا جلدی سے بنا لا، اسی میں تیری خیریت ہے۔ بالکل نہیں، سلیمان بدستور اڑا رہا۔ اس وقت چائے نہیں بنے گی، میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ ضرور پھاڑ دیجئے، لیکن اس کے بعد بھی چائے بھی آپ کو ہی بنانی پڑے گی۔ سلیمان کے بچے، میں تجھے کان سے پکڑ کر ملازمت سے برطرف کر دوں گا۔ عمران دھاڑا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں کرنی آپ کی ملازمت، سلیمان نے تیزی سے جواب دیا۔ پھر اسے اچانک سوچ گئی تھی، میں اس وقت گرمی میں آپ کے لیے چائے بنا کر نمک حرامی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ گرمیوں میں چائے کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابے تو یہ بات تو نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ چل دفع ہو جائے یہاں سے، سلیمان نے جواب دیے بغیر ہی وہاں سے کھسک لینے میں اپنی عافیت سمجھی تھی۔ نکسن سٹریٹ کی 12ویں شاہراہ پر پہنچ کر عمران نے اپنی 2 سیٹر این مسز براؤن کے بنگلے کے سامنے روکی، پھر نیچے اتر کر صدر دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے پٹھان چوکی دار نے اسے باہر ہی روک لیا۔ روکنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ عمران نے اپنی 2 سیٹر پارک کرتے وقت کیپٹن فیاض کی گاڑی بھی وہاں دیکھ لی تھی، جو گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ عمران کی طرح فیاض بھی مسز براؤن کے پرائیویٹ کاغذات کی چھان بین اور خانہ تلاشی کے لیے وہاں آیا ہوگا، اور اس نے چوکی دار کو بھی وہی ہدایت دی ہوگی جو ڈیلکس کے بیرے کو پہلے ہی دے چکا تھا۔ مقصد محض عمران کے لیے راہیں بند کرنے سے تھا۔ فیاض کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی عمران نے یہی سوچا تھا کہ وہ فی الحال وہاں سے ہٹ جائے، لیکن پھر اسے سر سلطان کے کہے ہوئے وہ الفاظ یاد آ گئے جس کے مطابق فیاض نے عبد الرحمن صاحب کی ڈانٹ پھٹکار سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کی ٹانگ درمیان میں گھسیٹ لی تھی۔ کسی فوری سکیم کے تحت عمران نے واپسی کا ارادہ ملتوی کیا، اور اب وہ چوکی دار کے سامنے کھڑا حیرت سے اسے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ رہا ہو۔ چوکی دار اس کی حرکت سے گڑبڑا گیا، مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر پٹھانی جلال طاری ہو گیا۔ عمران کو اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہمارا سر پر سینگ نکل آیا ہے جو ایسا پاگلوں کی طرح دیدے نکال کر گھورتا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے بدستور دیدے نے چاہتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں، تم کوئی خدائی فوجدار ہو؟ چلو دفع ہو جاؤ ادھر سے، ناراض مت ہو خان صاحب، خو ہم تمہارا پرانا دوست ہے۔ عمران نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے شاید ابھی تک ہم کو پہچانا نہیں۔ کون ہے تم؟
चौकीदार ने उसे गौर से घूरा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सेठ धांसू खान, फिल्म डायरेक्टर। इमरान को बरवक्त सूझ गई। तुम हमारा फिल्म में काम करेगा, हम तुमको अपना फिल्म रुस्तम और सोहराब में रुस्तम बनाएगा और बहुत सा रोकड़ा भी देगा। रोकड़ा? चौकीदार के मुंह में पानी भर आया और इमरान को अपनी दाल गलती नजर आने लगी। तुम एकदम रुस्तम है, उसने आगे बढ़कर चौकीदार के जोड़ पट्टों का मुआयना करते हुए कहा। एकदम फिट, बिल्कुल चलेगा। क्यों खान साहिब, तुमको हमारा बात मंजूर है? कितना रोकड़ा देगा? चौकीदार नरम पड़ गया। 1000। अगर तुम काम अच्छा किया तो और भी बढ़ा देगा। खो, हम तैयार है। चौकीदार ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। बन गया मामला। इमरान ने खुशी से उछलते हुए कहा, फिर यकलख संजीदा होते हुए बोला, क्या तुम्हारा मालिक लोग तुमको हमारी फिल्म में काम करने की इजाज़त दे देगा? मालिक लोग? खोचा जहन्नुम रसीद हो गया। फिर तुम यहाँ कैसे धरा रह गया? इमरान ने पूछा। क्या अंदर कोई भी नहीं है? पुलिस वाला है अंदर, मालिक की मौत का कार्रवाई के लिए आया है। ओह, इमरान ने पलकें झपकाईं, फिर जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर चौकीदार की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो खाओ। क्या है ये? जुलाब की टिकिया? जुलाब का टिकिया नहीं खान साहिब, ये मॉडर्न नस्वार है। एक टिकिया खा कर देखो, अगर तुम्हारे 14 तबक रोशन ना हो जाएं तो दाम वापस। चौकीदार ने च्युइंगम का पीस हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा, फिर मुंह में डालकर चुबाने लगा। गुड, तुम अब इसे यूं ही चुबाते रहो और मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि पुलिस वाला लोग क्या घपला करता है। नहीं धांसू खान, तुम अंदर नहीं जा सकता। इमरान ने वजह दरियाफ्त करने की ज़रूरत नहीं समझी। उसे बखूबी इल्म था कि फ़याज़ ने किसी चिड़िया के बच्चे को भी अंदर जाने के लिए उसे सख्ती से मना कर दिया होगा। अचानक उसके होंठों पर बड़ी शरारत आमेज़ मुस्कुराहट उभरी थी। अच्छा खान साहिब, सलाम अलैकुम। तुम आज शाम को फ़िल्म कंपनी में आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। उसने चौकीदार को तसल्ली दी, फिर तेज़ी से उल्टे कदमों वापस आकर 2 सीटर में बैठ गया। लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। करता भी कैसे, जबकि वो फ़याज़ से उलझने का फ़ैसला कर चुका था। 10-15 मिनट बाद ही उसने फ़याज़ को अपने एक मातहत के साथ गेट से निकलते देखा। फ़याज़ लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ा था। फिर अचानक हारन की आवाज़ सुनकर चौंका। इमरान ने जानबूझकर हारन बजाया था, फिर बड़ी लापरवाही से सीट से टिक कर बैठ गया। फ़याज़ को उसने किसी रिवाल्वर से निकली हुई गोली की तरह अपनी जानिब आते देखा था। तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने इमरान के करीब आते हुए पूछा। लहजे में जलाहट थी, लेकिन वो भी इमरान ही था। फ़याज़ का कोई नोटिस लिए बगैर वो बड़ी लापरवाही से सामने सड़क पर घूरता रहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी गहरी सोच में गर्क हो। इमरान, मैंने तुमसे ही सवाल किया है। हाँ? इमरान इस तरह चौंका जैसे कच्ची नींद से जागा हो। फिर फ़याज़ को देखकर जल्दी से सीट पर सीधा हो गया। ओह, तुम हो सुपर, मैंने अभी तुमसे कोई सवाल किया था। फ़याज़ बदस्तूर उसे घूरता हुआ बोला। अच्छा, क्या पूछा था तुमने? इमरान ने बड़ी सादगी से पूछा। तुम यहाँ किस लिए आए थे? प्राइवेट काम से। इमरान की बाएं आंख झपक गई। बड़ी जानदार लड़की है प्यारे, 3 रोज़ से उसी के चक्कर में पेट्रोल फूंक रहा हूँ, लेकिन अभी तक बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। आओ बैठो, 10 मिनट बाद तुम भी उसका दीदार कर लेना। गोया तुम भी यहाँ किसी लड़की के चक्कर में आए हो। क्यों? अच्छी लगती है सुपर। इमरान ने बतीसी निकालकर शर्माते हुए कहा। उसकी जिल्द की मुलायमत देखकर मुझे पहले दिन मक्खन जैन का ख्याल आया था। सुबक रफ्तार भी है, जब चलती है तो ऐसा ही लगता है जैसे बादे नसीम के झोंके कबड्डी। अरे नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, जो लड़कियां आंखों पर पटिया बांध कर खेलती हैं। हाँ, याद आ गया, आंख मचोली। तो प्यारे, मैं ये कह रहा था कि वो ख़त्म करो, मैं इस वक्त फजूलियात सुनने के मूड में नहीं हूँ। फ़याज़ बिगड़े हुए तेवर के साथ बोला। अरे तो तुम्हें रोका किसने था? वाह, ये भी एक ही रही। इमरान लड़ाका औरतों जैसे अंदाज में बोला। ये तो वही मिसल हुई कि आ बैल मुझे मार। इमरान, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि अगर तुमने पुलिस के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो क्या पुलिस भी उस लड़की में दिलचस्पी ले रही है? कसम ले लो जो मुझे इसका इल्म हो। उड़ने की कोशिश मत करो। फ़याज़ के तेवर ख़राब हो गए। अगर मिसिस ब्राउन के केस में तुमने मुदाखलत की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। क्या मतलब? इमरान यकलख संजीदा हो गया। रहमान साहब ने मुझे ख़ास तौर पर हदायत की है कि अगर तुम दरमियान में आओ तो मैं तुमको बेदरेग हथकड़ियाँ लगाकर अंदर कर दूँ। फ़याज़ ने बारोब अंदाज में कहा। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इस बार मुझसे टकराने की कोशिश न करो, वरना तुम मुझे हथकड़ियाँ पहनाकर हवालात में ठोंस दोगे। क्यों? हाँ, एक गुजारिश मैं भी करना चाहता हूँ सुपर। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, वरना मैदा चौपट होकर रह जाएगा। क्या समझे? वैसे खलल दिमाग के लिए खमीरा गाओ ज़ुबान जवाहिर अमरीन वाला भी खासा मुफीद होता है। मेरी मानो तो तुम भी उसका इस्तेमाल शुरू कर दो।
گویا تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ فیاض کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ جس دن میں اپنی حرکتوں سے باز آ گیا اس روز تمہارے جیسے سفارشی ٹٹو سڑک پر جوتیاں چٹکھاتے نظر آئیں گے۔ اس لیے مائی ڈیئر سپر فیاض، میرے مشورے پر عمل کرو اور تمیز سے بات کرو۔ فیاض تل ملا کر بولا، یہ مت بھولو کہ تم اس وقت ایک پولیس آفیسر سے گفتگو کر رہے ہو۔ نہیں چلے گی مجھ پر، عمران نے مذیقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں ڈیلکس کا کوئی بہرا نہیں ہوں جو تمہاری دونس میں آ کر زبان بند کر لوں گا۔ کیا مطلب؟ فیاض ڈیلکس کے ریفرنس پر چونکا تھا۔ مطلب کے لیے قصہ چہار درویش کا صفحہ نمبر 111 پڑھ لینا۔ فی الحال میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کل مجھے بھی شہر میں کسی ایسے درمیانہ قد اور گول چہرے والے امریکن کی تلاش ہے جس کی ناک چہرے کے اعتبار سے لمبی ہو۔ عمران نے بدستور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اپنی فلم اندھیرے کا بجر بٹو کے لیے ایک ایسے ہی ہیرو کی تلاش ہے۔ ویسے تم اگر چاہو تو کامیڈین کا رول تم کو بھی دیا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ بات ہے، فیاض دانت پیستے ہوئے قہر آلود لہجے میں بولا۔ میں دیکھ لوں گا تم کو بھی۔ چشمہ لگا کر دیکھنا پیارے، ورنہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہے گی۔ اچھا ٹاٹا۔ عمران نے دوبارہ بائیں آنکھ چپکائی، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک بار پھر سوچ لو عمران، فیاض سے ٹکرا کر تم گھاٹے میں ہی رہو گے۔ پھر کبھی اطمینان سے سوچوں گا مائی ڈیئر، اس وقت جلدی میں ہوں، اس لیے خدا حافظ اور السلام علیکم۔ پھر فیاض سڑک پر ہی کھڑا اپنے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ عمران اپنی 2 سیٹر کو گیئر میں ڈال کر بڑی تیزی سے آگے نکالتا چلا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی چمکدار گاڑی اس وقت بڑی تیزی سے نیشنل ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رفتار بتانے والی سوئی 50 اور 60 کے ہندسوں کے درمیان متحرک تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے، اس لیے سڑک سنسان ہی تھی۔ گاڑی کے سٹیئرنگ ویل پر بیٹھا ہوا آدمی ریڈز بار کے گنجے مینیجر پال ڈریکر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ کسی شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ٹھیک 11:30 بجے اس نے کار کو ریڈز بار کے سامنے روکا، پھر نیچے اتر کر تیزی سے عمارت میں گھستا چلا گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیڈ ویٹر نے اسے سلام بھی کیا تھا، لیکن وہ کچھ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے بیرے کو جواب نہیں دیا۔ ممکن ہے اس نے اس پر سرے سے توجہ ہی نہ دی ہو۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا، پھر جلدی سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، مارتھا سپیکنگ۔ 3 منٹ بعد دوسری جانب سے مارتھا کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی۔ غالباً اس نے نیند سے بیدار ہو کر کال ریسیو کی تھی۔ مارتھا، پال بول رہا ہوں۔ او، خیریت تو ہے؟ میں ابھی جیمز کی رہائش گاہ سے واپس آیا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، جیمز غائب ہو گیا ہے، پال نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اس کی رہائش گاہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ تعجب خیز بات ہے۔ کیا اس نے آپ کو اپنے ارادے سے مطلع نہیں کیا تھا؟ نہیں، اسی لیے مجھے زیادہ تشویش ہے۔ ویسے کیا اس نے تم کو بھی فون نہیں کیا تھا؟ نہیں، مجھے بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ مارتھا کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ کیا آپ نے چیف کو اس کی گمشدگی کے بارے میں اطلاع دے دی ہے؟ ابھی نہیں، پال نے کہا، پھر جلدی سے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس کیا رپورٹ ہے؟ فیاض نے ڈیلکس کے تمام بیروں کا بیان لے ڈالا ہے۔ 17 نمبر کے کریم بخش نامی بیرے نے اسے ایک ایسے آدمی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں جو آخری بار مسز براؤن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ تفصیل کیا ہے؟ پال نے چونکتے ہوئے کہا، پھر دوسری طرف سے ملنے والے جواب کو سنجیدگی سے سنتا رہا۔ حلیہ 100% جیمز کا ہی ہے، پال بولا، لیکن لمبی ناک۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کسی نئے میک اپ میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بات؟ کیپٹن فیاض نے آج مسز براؤن کے بنگلے کی تلاشی بھی لی تھی۔ مارتھا کی آواز ریسیور پر سنائی تھی۔ عمران بھی وہاں دیکھا گیا تھا، لیکن وہ بنگلے کے اندر نہیں داخل ہوا۔ تلاشی کی کیا رپورٹ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوا۔ دراصل ہمارے آدمی کو اندر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ مجھے صرف عمران کی طرف سے خطرہ لاحق ہے، پال نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیپٹن فیاض کے فرشتے بھی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی صورت میں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم عمران کو کچھ دنوں کے لیے راستے سے ہٹا دیں؟ میرا مقصد ہے کہ لوسی کے ذریعے یہ کام بڑی آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ اس نے عمران سے اچھی خاصی دوستی بڑھا لی ہے۔ چیف کے مشورے کے بغیر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ رہا لوسی کا سوال، تو مجھے معلوم ہے کہ اس نے کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ ویسے آج اس نے ایک حماقت کا ثبوت بھی دیا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے آج شام میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فون کیا تھا، لیکن میں اسے اس کی حماقت ہی کہوں گا۔ تم اسے سختی سے منع کر دو کہ آئندہ مجھے براہ راست فون کرنے کی کوشش نہ کرے، پال نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ ایک معمولی سی لغزش بھی ہمارے تمام مشن کا ستیہ ناش کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے منع کر دوں گی۔ جیمز کی گمشدگی کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟
ہو سکتا ہے کہ اسے براہ راست چیف کی طرف سے رہائش کا تبدیل کر دینے کی ہدایت ملی ہو، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، پال نے کہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحات تک وہ کسی چوٹ کھائے ہوئے زخمی درندوں جیسے انداز میں ٹہلتا رہا، پھر اس نے آفس کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور لپکتا ہوا میز کے قریب آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول کر ایک پاکٹ سائز ٹرانزسٹر باہر نکالا، پھر اس کے چرمی کیس کو الگ کر کے اس نے پلاسٹک کور کو پشت سے علیحدہ کیا اور مشینری پر جھک کر چھوٹے چھوٹے تاروں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ ٹرانزسٹر کی کھلی ہوئی مشین کو منہ کے قریب لا کر آہستہ آہستہ بولنے لگا، ہیلو ہیلو 330 پلیز کم آن دی لائن، اٹ از 846 کالنگ یو۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ انہیں الفاظ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دہراتا رہا، پھر مشینری سے کسی کی بھاری مگر بھررائی ہوئی آواز ابھری تھی، 330 اٹینڈنگ، چیف آف دی لائن، رپورٹ۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ اتنی رات گئے مجھے آپ کو تکلیف دینی پڑی، لیکن معاملہ بہت اہم ہے، پال ریکر نے کہا۔ لہجہ نرم تھا۔ کم سے کم گفتگو کیا کرو پال، کیا معاملہ ہے؟ میں ابھی جیمز کی رہائش گاہ پر گیا تھا جناب، لیکن وہ اپنے سامان سمیت غائب ہے۔ تم جیمز کی رہائش گاہ پر کس مقصد سے گئے تھے؟ دوسری جانب سے سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا، اسے حالات سے باخبر کرنے کے لیے، پال نے جواب دیا، پھر وہ تمام رپورٹ دہرا دی جو اسے اب تک مارتھا سے ملی تھی۔ پال، کیا تم جیمز کو فون پر حالات سے باخبر نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتا تھا جناب، لیکن میں نے اسے دور اندیشی کے خلاف سمجھا تھا۔ کیا مطلب؟ سچویشن کا تقاضا یہی تھا، پال نے جلدی سے کہا۔ عمران کے درمیان میں آ جانے کے بعد سے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا تھا کہ فون پر کی جانے والی گفتگو کسی دوسرے تک پہنچ جاتی اور ہم مصیبت میں پھنس جاتے۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ تم نے احتیاط سے کام لیا، لیکن کیا جیمز نے تم کو پہلے ہی آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ وہ اپنی رہائش کا تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا تھا جناب، مگر میرا خیال تھا کہ شاید ابھی تک۔ شٹ اپ، دوسری جانب سے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا گیا، آئندہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ فون کے ٹیپ کیے جانے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ممکن ہے کچھ لوگ تمہاری نگرانی بھی کر رہے ہوں۔ ایسی صورت میں نگرانی کرنے والے تمہیں ٹیل کرتے ہوئے جیمز کی رہائش گاہ تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب کہ میرا تعاقب نہیں کیا گیا، پال نے گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ بکو مت، مجھے معلوم ہے کہ تم جیمز کے پاس کیوں گئے تھے۔ اس بار بھی دوسری جانب سے کرخت لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ آئندہ میری یا جیمز کی نیت پر شبہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کا انجام خطرناک ہوگا، کیا سمجھے؟ مگر چیف، نہیں، میں اب اس سلسلے میں کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جیمز نے رہائش گاہ کی تبدیلی میرے مشورے کے بعد ہی کی تھی۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا جناب، پال نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا۔ کوئی اندرونی خوف ہی تھا جس کے تحت اس کا چہرہ اس وقت ایئر کنڈیشن روم میں ہونے کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آئندہ تم جیمز کی بجائے براہ راست مجھے حالات سے آگاہ کرو گے۔ بہتر ہے۔ عمران کے سلسلے میں تم نے کیا اقدام کیا ہے؟ میں نے لوسی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے جناب، پال نے اپنی بخلاہٹ پر کسی حد تک قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عمران سے دوستی بڑھانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ گڈ، لیکن لوسی کو سختی سے ہدایت کر دو کہ وہ بہت محتاط رہے۔ اس کی ذرا سی حماقت بھی عمران جیسے چالاک اور ہوشیار آدمی کو اس کی طرف سے مشکوک کرنے کے لیے بہت کافی ہوگی۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے جناب، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے راستے سے الگ کر دیں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں انہیں چھیڑنا حماقت ہی ہوگی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ نارمن کی جانب سے کیا رپورٹ ملی؟ کیا وہ ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا؟ اس کی کوششیں بدستور جاری ہیں، پال نے تیزی سے جواب دیا۔ اس نے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں کاغذات رکھے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ انہیں حاصل نہیں کر سکا۔ کاغذات کو وہاں سے نکال لانا آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے تم نارمن کو ہدایت کر دو کہ وہ کسی طرح کاغذات کی فلم بنا لے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان اور محفوظ رہے گا۔ کسی کے فرشتوں کو بھی لائٹر نما سپائی کیمرے پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زیادہ مناسب رہے گا جناب۔ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جی نہیں، پال نے کہا، پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، آپ کا اندازہ غلط تھا چیف۔ میں نے آپ کی یا جیمز کی نیت پر فضول بحث مت کرو پال۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کس کماش کے آدمی ہو، لیکن آئندہ خیال رکھنا دوسری غلطی معاف کرنا میرے اصول کے خلاف ہوگا۔ دیٹس آل۔ پھر اس سے پہلے کہ پال کچھ کہتا، مشین سے نکلنے والی زنجناہٹ کی آواز بند ہو چکی تھی۔ السلام علیکم۔ فیاض سے الجھنے کے بعد
इमरान सीधा वालगा पहुंचा। मकसद लूसी से मुलाकात ही था, लेकिन लूसी उसे निचले हिस्से में कहीं भी नजर न आ सकी। चुनाचे वो सीधा उसके कमरे पर जा पहुंचा। फिर इजाज़त लिए बगैर ही दंदनाता हुआ अंदर घुसता चला गया। लूसी इस वक्त किसी इंग्लिश नावल के मुतालिया में मसरूफ़ थी, लेकिन इमरान पर नज़र पड़ते ही कुछ इस अंदाज में नावल फेंक कर मुस्कुराती हुई उठी थी जैसे वो उसी की मुंतज़िर रही हो। मैं मखल तो नहीं हुआ? इमरान ने उसे घूरते हुए बड़ी सादगी से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। अच्छा? इमरान ने हैरत से पलकें झपकाईं, फिर बोला, क्या मैं सूरत शक्ल से वाकई अहमक नज़र आता हूँ? नहीं तो किसने कह दिया तुमसे कि तुम अहमक हो? हाय, तो क्या अब तुम भी जूतियों समेत आंखों में घुसने की कोशिश करोगी? इमरान ने नाराज़गी के अंदाज में कहा। क्या अभी तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेरा इंतज़ार था? हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था, मगर तुम तो किताब पढ़ रही थी, वो महज वक़्त गुजारने के लिए थी। लूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ बैठो, खड़े क्यों हो? इमरान किसी सादतमंद बच्चे की तरह गर्दन हिलाता हुआ आगे बढ़कर एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। ठंडा पानी, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी में ठंडा पानी? लूसी ने ताज्जुब से उसे घूरा। हाँ क्यों? जब गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुंचा सकती है, तो क्या सर्दी में ठंडा पानी गर्मी नहीं पहुंचा सकता? तुम शायद भूल रहे हो डियर, ये सर्दी का नहीं बल्कि गर्मी का मौसम है। अगर ये बात है तो गर्म पानी पिला दो। और कुछ नहीं? लूसी ने इमरान के करीब तर होते हुए बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके बाएं शाने पर अपना दायां हाथ रखते हुए पूछा। लहजा मानी खेजी था। लूसी की निगाहों में मचलने वाली मस्ती देखकर ही इमरान के ओसान खता हो गए। फिर जाहिर है कि उसने अपने बचाव के लिए अहमकाना बातों की आड़ ली होगी। गर्म पानी के साथ खारे बिस्किट भी चल सकते हैं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि गर्म पानी में खारे बिस्कुट भिगोकर खाने से मैदे को तकवीयत पहुंचती है। मेरी तरफ गौर से देखो डियर, लूसी ने जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में कहा। क्या है? इमरान ने हैरत से दीदे निचार कर उसकी आंखों में झांकना शुरू कर दिया। अंदाज बचकाना ही था। तुम्हें क्या नज़र आता है? आहा, इसमें तो मेरी तस्वीर नज़र आ रही है। इमरान बच्चों जैसे लहजे में खुश होता हुआ बोला, फिर यकलख्त संजीदा हो गया। समझ गया, तुमने आंखों में कोई कैमरा छुपा रखा है। इमरान, क्या तुम हकीकतन इतने ही सीधे हो या? खबरदार! इमरान का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा उठा। अगर तुमने भी मुझे सीधा कहा तो फिर हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। क्या मतलब? मेरी बीवी, वो भी मुझे सीधा कहकर मेरी शराफत से फ़ायदा उठाती है, इसीलिए अब मैंने टेढ़ा बनने का फ़ैसला कर लिया है। मेरे ख्याल में तुम वो नहीं हो जो नज़र आते हो। लूसी उसे मानी खेज निगाहों से घूरते हुए बोली, फिर उठकर कमरे में टहलने लगी। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। लूसी के चेहरे पर बदलने वाले तासरात को वो बहुत गौर से देख रहा था। अगर तुम मर गए तो मुझे बेहद अफसोस होगा। अचानक उसने इमरान को देखते हुए जज्बाती अंदाज में कहा। तुम खुद मर जाओ खुदा करे। इमरान ने जलाहट का मुजाहिरा किया। जहन्नुम का कुंदा बनकर जलती रहो। अरे वाह, अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा? क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? नहीं हैं तो क्या हुआ, हो जाएंगे, लेकिन खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चों को कुछ कहा तो मैं सचमुच तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। लूसी उसे बगौर घूरती रही। अंदाज बता रहा था कि वह इस वक्त किसी शदीद जहनी कशमकश का शिकार हो रही है। चंद लम्हात तक कमरे में मुकम्मल खामोशी रही। फिर लूसी ने पहल की थी। मेरी मानो तो तुम कुछ रोज़ के लिए ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। क्यों? क्या यहाँ जलजला आने वाला है? इमरान ने खौफजदा अंदाज में पूछा। फिर वह कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और लूसी इस तरह चौंक कर लपकी थी जैसे कच्ची नींद में कोई भयानक ख्वाब देखकर जाग उठी हो। हेलो लूसी, दिस एंड। उसने रिसीवर उठाकर माउथ पीस में कहा। फिर दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनने के बाद बोली, ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। हाँ थैंक्स, ये इतला मेरे लिए कारआमद है। नहीं, अभी मुलाजमत करने का कोई इरादा नहीं। ओके, टाटा। इमरान गर्दन झुकाए बैठा कतई बेताल्लुक सा नज़र आ रहा था। वैसे यह दीगर बात थी कि वह इस वक्त भी लूसी के बारे में बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था। क्या सोच रहे हो? लूसी ने रिसीवर रखकर दोबारा इमरान के करीब आते हुए बेतकल्लुफ़ी से पूछा। उसके चेहरे पर से जहनी कशमकश के वो तासुरात छट चुके थे जो कुछ देर कबल मौजूद थे। कुछ नहीं, कहीं घूमने चलते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? वक़्त की बर्बादी होगी। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे सिवाय शिकार के और किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है। ओह, गोया तुम शिकारी भी हो? हाँ, किसी दिन मेरे साथ घर चल कर देखो। मेरे ड्राइंग रूम में तुम्हें सिवाय शेर और चीतों की खाल के कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, वैसे क्या शेर को देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? पहले नहीं लगता था। इमरान पहलू बदलते हुए बोला। मैं समझी नहीं। लूसी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। क्या अब तुम शेर का शिकार नहीं करते? आजकल मैं सिर्फ गलियों में भौंकने वाले आवारा कुत्तों पर मशक कर रहा हूँ। तुम शायद इसे पागलपन कहोगी, लेकिन हकीकत यह है
کہ کسی چیز کے شوق میں آدمی اکثر دیوانہ بھی ہو جاتا ہے۔ پان کی قلت میں میں نے پان کے رسیہ افراد کو امرود اور پالک کے پتے بھی چباتے دیکھا ہے، لیکن تم نے شیر کا شکار کیوں ترک کر دیا؟ میں اس کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا مذاق نہیں اڑاؤ گی۔ چلو وعدہ کرتی ہوں کہ مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ عمران سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ 4 سال گزر چکے ہیں اس حادثے کو، لیکن میرے ذہن میں آج بھی اس کی ایک ایک تفصیل موجود ہے۔ وہ ایک سرد اور طوفانی رات تھی جب مجھے گرم گرم بستر میں لیٹے لیٹے اچانک شیر کی سوچ گئی۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، رائفل اور ٹارچ سنبھال لی اور جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ گھنے جنگلات کے ایک قدرے کم گنجان حصے میں پہنچ کر میری چھٹی حس نے اچانک مجھے کسی آنے والے خطرے کا سگنل دیا اور میں فوری طور پر محتاط ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت سامنے والی جھاڑیوں میں مجھے شیر کی گرجدار آواز سنائی تھی اور میں نے فوراً ہی ٹارچ روشن کر کے رائفل داغ دی، لیکن ہم دونوں ہی کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ دونوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ غلط سمجھ رہی ہو، عمران بدستور گہری سنجیدگی سے بولا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جس وقت میں نے ٹارچ روشن کر کے رائفل چلائی، ٹھیک اسی وقت شیر نے بھی میری سمت چھلانگ لگائی۔ ہم دونوں حریف چونکہ جلدی میں تھے، اس لیے میری چلائی ہوئی گولی بھی بالکل اسی طرح شیر کے سر پر سے گزر گئی جس طرح وہ میرے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا پیچھے نکل گیا تھا۔ او پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، ہم دونوں چونکہ ایک دوسرے سے خائف تھے، اس لیے میں جھاڑیوں کی طرف دوڑ پڑا اور شیر مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ نتیجہ ظاہر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے اتنا کہنے کے بعد جیب سے چیونگم نکال لی اور ایک پیس منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ اور تم نے محض اتنی سی بات پر شیر کا شکار کھیلنا ترک کر دیا؟ لوسی نے تعجب سے پوچھا۔ قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا، عمران نے کہنا شروع کیا۔ مجھے اپنا نشانہ خطا ہو جانے پر شدید جھلاہٹ ہوئی، چنانچہ میں نے گھر پر پہنچ کر ایک شیر کا پتلا بنایا اور پورے 1 ماہ تک اس پر نشانے کی مشق کرتا رہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اسی جنگل میں اس ارادے سے داخل ہوا کہ شیر کو ہلاک کر دوں، لیکن وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ گیا اور اسی دن سے میں نے شیر کے شکار سے توبہ کر لی۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ تم شاید اسے مذاق سمجھو گی، لیکن یہ حقیقت ہے، عمران سنجیدگی سے بولا۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شیر ایک انسانی پتلا بنا کر اس پر چھلانگ لگانے کی مشق کر رہا تھا۔ عمران کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی لوسی پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ پیٹ دبائے بے تحاشا کہکے لگا رہی تھی اور عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے اسی طرح گھور رہا تھا جیسے اس کی ہنسی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لوسی سے نجات پانے کے بعد عمران نے باہر نکل کر ایک قریبی پبلک فون بوتھ سے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے میں بمشکل 7-8 سیکنڈ لگے تھے۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا نے کال ریسیو کی تھی۔ X2۔ عمران نے X2 کی آواز میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں بڑی بے چینی سے آپ کی کال کے منتظر تھی جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ کئی بار رنگ کر چکی ہوں، لیکن جولیا، عمران کا لہجہ سخت تھا، میں نے تم سے رپورٹ مانگی تھی، معافی چاہتی ہوں جناب، جولیا کی کانپتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ صفدر وزارت خارجہ کے آفس میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج صبح ہی اس نے مجھے رپورٹ دی تھی۔ نعمانی بدستور اپنی کوشش میں مصروف ہے۔ مصروف ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ابھی تک وہ مارتھا سے بے تکلفی نہیں پیدا کر سکا۔ ویسے مارتھا کے بارے میں اس نے صرف یہی بتایا ہے کہ وہ نکسن اسٹریٹ کی 18ویں شاہراہ پر D9 نمبر بنگلے میں رہتی ہے۔ وہاں اس کے اور ایک چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آفس سے اٹھ کر وہ سیدھی گھر جاتی ہے، پھر دوسرے دن ہی صبح بنگلے سے برآمد ہوتی ہے۔ نعمانی کو یہ تفصیلات کہاں سے ملی؟ آفس کے بعد وہ مارتھا کے بنگلے کی بھی نگرانی کرتا ہے، لیکن دوسرے میک اپ۔ جولیا، عمران کرخت آواز میں بولا۔ کیا میں نے نعمانی کے لیے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ مارتھا کے بنگلے کی نگرانی بھی کرے؟ سوری جناب، میں یہی سمجھی تھی کہ شاید ضرورت سے زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کیا کرو۔ نعمانی کو صرف دفتر تک محدود رہ کر اس کی نگرانی کرنی ہے۔ مارتھا کے گھر کی نگرانی کے لیے تم خاور کو تعینات کر دو۔ بہتر ہے جناب۔ چوہان کی جانب سے کیا رپورٹ ملی؟ اس کی رپورٹ بے حد اہم ہے جناب۔ گزشتہ شام لوسی نے ریڈز بار کے مینیجر سے کوئی اہم گفتگو کی تھی، لیکن چوہان وہ گفتگو نہیں سن سکا۔ پھر اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ لوسی نے ریڈز بار کے مینیجر ہی کو فون کیا ہوگا؟ یہی سوال میں نے بھی کیا تھا جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ چوہان کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ بھی اس فون بوتھ کے قریب موجود تھا جہاں سے لوسی نے فون کیا تھا۔ ڈائل کیے جانے والے نمبروں کو چوہان نے ذہن میں محفوظ کر لیا، جو بعد میں ریڈز بار کے ثابت ہوئے۔ بوتھ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے چوہان گفتگو نہیں سن سکا۔ او، عمران نے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔
پھر کچھ توقف کے بعد پوچھا، چوہان کو گفتگو کی اہمیت کا اندازہ کس طرح ہوا تھا؟ لوسی کے چہرے سے جناب اس کا بیان ہے کہ لوسی فون کرنے سے پہلے بے حد خوش نظر آ رہی تھی، لیکن بوتھ سے وہ انتہائی جھلائی ہوئی نکلی تھی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا عمران اس دوران میں لوسی سے ملا تھا؟ عمران نے ایکس2 کی آواز میں سوال کیا۔ جی ہاں، چوہان کی رپورٹ کے مطابق وہ بھی کچھ دیر پہلے تک لوسی کے کمرے میں موجود تھا۔ لوسی اور عمران کے تعلقات چوہان کے خیال میں بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے عمران کو یہی ہدایت دی تھی، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ اور کوئی خاص رپورٹ؟ جی نہیں، ویسے میں نے اپنے طور پر رٹز بار کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر لی ہیں، ممکن ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ سناؤ۔ لیکن مختصر طور پر رٹز بار کے موجودہ مینیجر کا نام پال ڈریکر ہے۔ اس سے پہلے وہاں ایک یہودی مینیجر تھا، لیکن رٹز بار کے فروخت ہونے کے ساتھ ہی نئے مالکوں نے پورا عملہ بدل دیا۔ پال ڈریکر کے بارے میں مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ سخت قسم کا آدمی ہے۔ اس کے کردار کے بارے میں بھی مجھے کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا پال ڈریکر کا نام پولیس کی لسٹ پر بھی موجود ہے؟ جی نہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے جناب کہ پولیس نے ابھی تک اس کے بارے میں اپنی خفیہ رپورٹ مکمل نہ کی ہو، اس لیے کہ رٹز بار کے فروخت ہونے کے بعد ہی سے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اوہ! اچانک عمران کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ رٹز بار کب فروخت ہوا تھا؟ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن میرے لیے کارآمدی ہو۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ اب تم اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بھی کارآمد کر رہی ہو۔ آپ کی ذرا نوازی ہے جناب۔ تنویر آج کل بیکار ہے، اس لیے اسے پال ڈریکر کی نگرانی پر مامور کر دو، لیکن اسے سختی سے ہدایت کر دینا کہ وہ وہاں کسی قسم کی کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے ہدایت کر دوں گی، جولیا نے کہا۔ پھر تیزی سے پوچھا، کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں جناب کہ آخر یہ چکر کیا ہے جس کے لیے پوری ٹیم حرکت میں آ گئی ہے؟ فی الحال میں بھی کوئی آخری نتیجہ اخذ نہیں کر سکا ہوں، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے اس بار کوئی ملک گیر سازش ہو رہی ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر سلسلہ منقطع کر کے بوتھ سے باہر آ گیا۔ 20 منٹ بعد اس نے اپنی 2 سیٹر سر سلطان کے آفس کے سامنے روکی تھی۔ مقصد صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ مسٹر براؤن نے وہ کون سی خفیہ رپورٹ پیش کی تھی جس کی وجہ سے اسے اغوا یا قتل کیا گیا۔ حالات جس انداز میں سامنے آ رہے تھے اس کے تحت اب پوری تفصیل معلوم کرنا ضروری تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ سر سلطان جیسے مصروف آدمی سے ملنے کے لیے 2-3 گھنٹے ضرور برباد ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چپڑاسی کے ذریعے کارڈ اندر بھیجنے کے 10 منٹ بعد ہی اس کی طلبی ہو گئی تھی۔ سر سلطان اس وقت کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے جسے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی بند کر دیا گیا۔ آؤ بیٹھو، میں ابھی تم کو ہی یاد کر رہا تھا۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، خلاف توقع وہ اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، فیاض نے آج دوبارہ عبد الرحمن سے تمہارے خلاف رپورٹ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم موجودہ کیس میں پولیس کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ ان باتوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ویسے اب مجھے فیاض کو سبق دینا پڑے گا۔ نہیں، میں نے عبد الرحمن کو حالات کی نوعیت سے آگاہ کر کے مطمئن کر دیا ہے۔ ممکن ہے اب یہ کیس بھی باقاعدہ طور پر ہمارے محکمے کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ میں اس وقت ایک خاص بات معلوم کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ عمران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، مسٹر براؤن نے اغوا ہونے سے پہلے کس قسم کی رپورٹ مرتب کی تھی؟ انتہائی اہم اور خفیہ رپورٹ تھی۔ سر سلطان نے دبی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ تم نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ پڑوسی ملک ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں دوسرے ملکوں کے برابر پہنچنے کی کوششوں میں شب و روز مصروف ہے، لیکن یہ سب کچھ انتہائی خفیہ طور پر ہو رہا ہے۔ ہماری طرف سے 2 افراد اس سلسلے میں وہاں گئے تھے، انہیں کامیابی بھی ہوئی تھی، جس کی رپورٹ براؤن نے مرتب کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے اوپر پہنچاتا اسے اغوا کر لیا گیا۔ کیا براؤن بھی ان 2 افراد میں شامل تھا جو پڑوسی ملک کے لیے بھیجے گئے تھے؟ ہاں، کیوں؟ کچھ نہیں، یوں ہی پوچھ لیا تھا، عمران نے جلدی سے کہا۔ ایک بات اور معلوم کرنا چاہتا ہوں، ہماری حکومت جو ہائیڈروجن بم بنانے کا تجربہ کر رہی ہے اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے؟ تم کو اس بات کی اطلاع کہاں سے ملی؟ سر سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اب تک یہ بات بہت کم اور گنے چنے افراد کو معلوم ہے، اور وہ سب حکومت کے خاص آدمی ہیں۔ کیا براؤن کو بھی اس کی اطلاع تھی؟ میرا خیال ہے کہ شاید اسے بھی معلوم تھا۔ کیا ہمارے ایٹمی تجربوں کی کوئی خفیہ فائل وزارت خارجہ کے آفس میں بھی موجود ہے؟ ہاں، لیکن تم آخر کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پڑوسی ملک کے خفیہ دورے پر براؤن کے ساتھ دوسرا آدمی کون گیا تھا؟ عمران نے سر سلطان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسرا فرد نارمن تھا، وزارت خارجہ کا ایک ذمہ دار آفیسر۔
مگر تم کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہو ان باتوں سے؟ عمران نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر تیزی سے منہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ سر عبد الرحمن صاحب ثابت ہوئے تھے، جو دروازے سے ابھی اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ اس نے عبد الرحمن صاحب کو سلام کیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جیتے رہو، سر عبد الرحمن صاحب نے خشک لہجے میں جواب دیا، پھر آگے بڑھ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عمران نے وہاں سے کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ دوسری صورت میں فیاض کے مسئلے کے اٹھ کھڑا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ وہاں اپنی موجودگی کا جواز بھی ظاہر کر دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے براہ راست سر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، دوبارہ کب حاضر ہوں جناب؟ جب بھی تمہاری مرضی ہو، بڑے شوق سے آ سکتے ہو۔ محض چکر لگانے سے پیٹ نہیں بھرتا جناب، اب تو آپ مہربانی کر کے کوئی نہ کوئی جگہ دلوا ہی دیجیے۔ آج کل تو حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ بمشکل ایک وقت روکھی سوکھی میسر ہو پاتی ہے۔ 2 ماہ سے فلیٹ کا کرایہ بھی دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے۔ عبد الرحمن صاحب، جو اس کی ایک ایک بات پر پہلو بدل رہے تھے، اچانک گرجدار آواز میں بولے، جی بہت بہتر ہے۔ عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا ہوا چلمن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سر سلطان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ صفدر کو وزارت خارجہ کے آفس میں ملازمت اختیار کیے آج تیسرا روز تھا۔ اس مختصر سے عرصے کے باوجود وہ اپنے سیکشن کے تقریباً تمام افراد سے دوستی پیدا کر چکا تھا، لیکن اسے یہاں کس مقصد سے بھیجا گیا تھا اس کا علم اس کے فرشتوں کو بھی نہ تھا۔ اس نے جولیا کے ذریعے بھی معلوم کیا تھا کہ ایکس2 نے وہاں اسے کس لیے بھیجا ہے، لیکن جولیا نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ آج صبح سے وہ اسی سوچ میں غرق تھا۔ اس نے ایک بار پھر جولیا کو فون کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر اسے آفیسر کا سلام پیش کیا اور صفدر فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ ملحقہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا، جس کے باہر SD9 فرسٹ سیکرٹری کی تختی لگی ہوئی تھی۔ صفدر نے اپنے باس کو سلام کیا، پھر اس کے اشارے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں نارمن کے علاوہ اس کی سٹینو مس مونیکا بھی موجود تھی۔ مسٹر صفدر، نارمن نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آج سے آپ کا تبادلہ سیکرٹ ریکارڈ ایس سیکشن میں کر رہا ہوں۔ آپ مسٹر شہرازی سے اس کا چارج لے لیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، ریکارڈ کا چارج لیتے وقت آپ ایک ایک فائل کو اچھی طرح چیک کر لیجیے گا، اس لیے کہ اگر چارج سنبھالنے کے بعد کوئی ایک کاغذ بھی ادھر ادھر ہوا تو اس کی ذمہ داری براہ راست آپ پر ہوگی۔ آپ مطمئن رہیں جناب، میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ گڈ، مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ انتہائی دیانتداری سے اپنا کام کریں گے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ ریکارڈ روم میں سیکیورٹی گارڈ ایس کے عملے کے کسی آدمی کو ساتھ لیے بغیر کبھی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہتر ہے سر، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا مسٹر صفدر کہ میں آپ کو اتنی اہم ڈیوٹی کیوں سونپ رہا ہوں؟ مجھے کام سے غرض ہے جناب، اس کے انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا تقرر چونکہ براہ راست وزارت خارجہ کی سفارش پر ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی بجائے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مرضی پر منحصر ہے جناب، صفدر نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ نارمن کے آفس میں آج پہلی بار اس کی طلبی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار بلایا جا چکا تھا، لیکن ان موقعوں پر اس نے نارمن کو انتہائی خلیق اور ملنسار پایا تھا۔ دفتر کے عملے کے دوسرے افراد بھی اس سے بے حد خوش تھے۔ صفدر نے کسی ایک کو بھی اس کا مخالف نہیں پایا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ نارمن آفس ڈسپلن کے معاملے میں بے حد سخت تھا۔ صفدر کو اس کا یہی اصول سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں مس مونیکا کو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ چارج رپورٹ تیار کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ سیکیورٹی آفیسر کو پہلے ہی ہدایت جاری کی جا چکی ہے، اس لیے آپ اس سے بھی مل لیں۔ بہت بہتر ہے جناب، ایک خاص بات اور کہنا چاہتا ہوں، نارمن نے بدستور بڑے نرم اور مہذب انداز میں کہا۔ اگر کام کے سلسلے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آئے یا آپ دفتری کارکردگی کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بے دھڑک میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، اب آپ مسٹر شیرازی سے مل کر چارج رپورٹ تیار کر لیں۔ صفدر کے ساتھ نارمن کی خوبصورت لیڈی سٹینو بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ دونوں ہی اپنے آفیسر کو سلام کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ آپ کو میسمرزم سے کچھ شوق ہے مسٹر صفدر؟ مونیکا نے باہر آنے کے بعد پوچھا۔ جی، صفدر چونکا تھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ گھبرائیے مت، مونیکا بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ میرا مقصد دراصل یہ تھا کہ باس نے محض 3 روز کے اندر اندر آپ کو جس سیکشن کا انچارج بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ کم از کم میرے لیے حیرت انگیز ہی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے باس مجھ سے آپ ہی کی تعریف کر رہے تھے،
قسمت کی بات ہے مس مونیکا، صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے جواب دیا۔ دفتر کے عملے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جنہیں ملازمت کرتے ہوئے 10-12 سال گزر چکے ہیں، لیکن باس نے ان سب پر آپ کو ترجیح دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو صرف اس مٹھائی سے تعلق ہے جو آپ پر واجب ہو چکی ہے۔ بڑی خوشی سے آپ جب چاہیں مٹھائی کھا سکتی ہیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، تنخواہ مل جانے دیجیے، پھر کھا لوں گی، آپ کی مرضی۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے شیرازی کے کمرے میں داخل ہو گئے جو راہداری کے اختتام پر واقع تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیکرٹ ریکارڈ ایس روم تھا جس پر بڑے بڑے تالے نظر آ رہے تھے اور ایک باوردی سنگین بردار سپاہی بھی موجود تھا۔ ریکارڈ روم کے عین سامنے سیکیورٹی آفیسر کا کمرہ تھا۔ شیرازی ادھیڑ عمر کا ایک دبلا پتلا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ 3 روز کے اندر اندر صفدر نے دوسروں کی طرح اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ وہ بہت کم گو اور الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا، دفتر کے کچھ افراد سے سینئر تھا۔ وزارت خارجہ کے آفس میں ملازمت کرتے ہوئے اسے 18 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ ریکارڈ روم کا انچارج سنبھالے بھی کم از کم 11 سال گزر چکے تھے۔ تشریف لائیے مسٹر صفدر، اس نے صفدر کو گھورتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے باس کا آرڈر آج صبح ہی مل گیا تھا، اس لیے میں نے چارج رپورٹ تیار کر لی ہے، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ پھر وہ ایک فائل ہاتھوں میں دبائے اپنی کرسی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ صفدر اور مونیکا نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ شیرازی سب سے پہلے سیکیورٹی آفیسر کے کمرے میں گیا تھا، پھر جب وہ باہر نکلا تو ایک دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ تھا۔ صفدر کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ شخص سیکیورٹی کے عملے سے ہی متعلق ہوگا۔ اس کا خیال ٹھیک ہی نکلا۔ جتنی دیر تک صفدر چارج رپورٹ سے آہنی اور مکفل الماریوں میں رکھی ہوئی فائلوں کو چیک کرتا رہا، وہ ان کے سروں پر ہی مسلط رہا تھا۔ اب ادھر تشریف لے آئیے، شیرازی نے صفدر کو مخاطب کیا، پھر اس حصے کی طرف بڑھنے لگا جہاں لوہے کی مضبوط جالیوں کا ایک مختصر سا پارٹیشن بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر 4 الماریاں موجود تھیں جن پر ترتیب وار نمبر پڑے ہوئے تھے۔ شیرازی کے اشارے پر سیکیورٹی کے عملے کے فرد نے آگے بڑھ کر اس کا کفل بھی کھول دیا۔ مسٹر صفدر، شیرازی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولتے ہوئے کہا، ریکارڈ روم کا یہ حصہ بے حد اہم ہے، یہاں پر آپ کو حکومت کے بہت ہی اہم نوعیت کے کاغذات ملیں گے، خاص طور پر 4 نمبر کی الماری میں، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ بہت بہتر ہے، صفدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر فائلوں کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 3 الماریاں اس نے بمشکل 1 گھنٹے میں ختم کر ڈالی تھیں۔ پھر چوتھی کا نمبر آیا جس میں زیادہ تر سرخ فائلیں موجود تھیں۔ صفدر انہیں بھی چیک کرتا رہا۔ تمام کاغذات اسے لسٹ کے عین مطابق اور قاعدے سے ترتیب دیے ہوئے ملے تھے۔ یہ آخری فائل ہے مسٹر صفدر، شیرازی نے سرخ رنگ کی ایک فائل نکالتے ہوئے کہا جس پر پلاسٹک کا پتلا کور موجود تھا۔ فائل کے چاروں طرف گہرے سبز رنگ کا ربن لپٹا ہوا تھا جس کے آخری سروں پر وزارت خارجہ کی سیل بھی موجود تھی۔ یہ فائل آپ کو اسی طرح اپنی تحویل میں لینی پڑے گی، میں نے بھی اس کا چارج اسی صورت میں لیا تھا۔ اندر کس قسم کے کاغذات ہیں اس کا علم آج تک مجھے نہیں ہو سکا۔ صفدر کے علاوہ مونیکا نے بھی اس فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر میز پر ڈال دیا۔ شیرازی سنجیدگی سے کھڑا انہیں گھورتا رہا۔ سیکیورٹی کے عملے کا آدمی بدستور ان کے سروں پر مسلط تھا۔ مسٹر شیرازی، برا مت مانیے گا، صفدر بولا، یہ معاملہ چونکہ بقول خود آپ کے انتہائی ذمہ داری کا ہے، اس لیے کیا میں اس فائل کی پچھلی چارج رپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ بڑی خوشی کے ساتھ، شیرازی نے بدستور سنجیدگی سے کہا، پھر پچھلی چارج رپورٹ بھی دکھا دی۔ صفدر کو مطمئن ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کاغذات سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ شیرازی نے بھی اسے سیل شدہ وصول کیا تھا۔ شکریہ، لائیے اب میں دستخط کیے دیتا ہوں۔ صفدر نے اس چارج رپورٹ کو شیرازی سے لیتے ہوئے کہا جو اس نے پہلے ہی سے بنا لی تھی۔ مسٹر صفدر، مونیکا جو ابھی تک خاموش تھی بول پڑی، آپ اگر چاہیں تو اس فائل کے کاغذات دیکھ کر اپنی تسلی کر لیں، بعد میں اسے دوبارہ سیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، میں مسٹر صفدر کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، شیرازی نے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خشک اور کسی قدر کرخت بھی تھا۔ اس فائل کا چارج اسی شکل میں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مونیکا نے شیرازی کو بدلتے ہوئے تیور سے گھورتے ہوئے کہا۔ مسٹر صفدر، چارج رپورٹ پر دستخط کرنے کے بعد بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ مسٹر صفدر کی ذاتی ذمہ داری کا سوال ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم تمہاری موجودگی میں سیل نہیں توڑی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ مونیکا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ شٹ اپ، شیرازی بھی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ باس نے تم کو بہت منہ چڑھا رکھا ہے، لیکن میں تم جیسی حسین چھوکریوں سے مروب ہونے کا عادی نہیں ہوں۔ آئندہ مجھ سے گفتگو کرتے وقت اپنے ہوش میں ہی رہنا۔ مسٹر شیرازی، تم
نکل جاؤ یہاں سے، اچانک شیرازی حلق کے بل چلایا تھا۔ مجھے ملازمت سے زیادہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کا احساس رہا ہے، اس لیے مجھے تمہاری یا تمہارے باس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ مونیکا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا، ہون چباتی ہوئی تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ صفدر نے حیرت سے شیرازی کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر خاموشی سے چارج رپورٹ پر دستخط کر دیے۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ پر لگی ہوئی کال بیل پر انگلی رکھ کر دباؤ ڈالا، پھر نیچے جانے والے زینوں کی طرف دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ گھنٹی پر انگلی رکھ کر ہٹانا بھول گیا ہو، چنانچہ وہ مسلسل بجے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی عمران کی نگاہیں زینوں پر ہی مرکوز تھیں۔ جب جولیا نے انتہائی جھلاہٹ کے عالم میں دروازہ کھلا تھا، عمران پر نظر پڑتے ہی اس کے تیور خراب ہو گئے، لیکن عمران وہ بدستور ٹکٹکی باندھے زینوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز اور جولیا کی موجودگی بھی اس کی محویت پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ کیا دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا ہے؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور عمران اچھل پڑا۔ پہلے اس نے جولیا کو دیکھا، پھر اس ہاتھ کو جو بدستور کال بیل پر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس طرح اپنا ہاتھ کال بیل سے ہٹایا تھا جیسے وہ اب تک کسی دہکتے ہوئے ہیٹر پر رکھا ہوا تھا۔ معاف کرنا جولی، میں دراصل… کیا لینے آئے ہو یہاں؟ جولیا نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور اس کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں رینگ گیا۔ پھر جب وہ باہر نکلا تو اس میں 10 کے 5 نوٹ موجود تھے۔ عمران اسے جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے 50 روپے، اچھی طرح گن کر دیکھ لو۔ ویسے میں تمہارا شکر گزار ہوں جولی کہ تم ہمیشہ آڑے وقتوں میں میرے کام آتی ہو۔ عمران نے مسمسی صورت بناتے ہوئے کہا، خدا نے چاہا تو پچھلا حساب بھی جلد صاف کر دوں گا۔ او، جولیا نے روپے لیتے ہوئے تعجب سے پوچھا، یہ تم اتنے شریف کب سے ہو گئے؟ حالات نے بنا دیا ہے، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر جیب سے رومال نکال کر پلکوں پر جھلکتے ہوئے آنسوؤں کے قطروں کو خشک کرتا ہوا بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ٹھہرو عمران، جولیا نے جلدی سے آواز دی، اور عمران کے قدم جو زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے اس طرح رک گئے جیسے زمین نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ جولیا لبکتی ہوئی اس کے قریب آ گئی، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، لیکن مطمئن رہو، اس بار تم سے کوئی رقم نہیں مانگوں گا۔ لیکن بات آخر کیا ہے؟ مقدر کے کھیل ہیں جولی ڈیئر، عمران نے پیشانی پر بے چینی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے حالات سنا کر تمہیں پریشان نہیں کروں گا، آؤ میرے ساتھ اندر بیٹھ کر بات کریں گے، جولیا نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، پھر عمران کا ہاتھ تھام کر فلیٹ کی طرف گھوم پڑی۔ اور عمران کسی ایسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہچکولے کھاتا ہوا مڑا تھا جیسے ڈور پکڑ کر اچانک کھینچ لیا گیا ہو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ ایسے ہی دل گرفتہ انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوا تھا جیسے خودکشی کرنے سے قبل اپنے انجام پر غور کر رہا ہو۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی مسلط تھی۔ اب بتاؤ تم کس لیے پریشان ہو؟ پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ جولیا پانی لانے کے لیے ملحقہ کمرے میں چلی گئی، اور عمران اس کے جاتے ہی لپک کر بالکنی میں آ گیا جہاں سے نیچے کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ سرخ رنگ کی وہ سپورٹنگ کار اس وقت بھی سامنے فٹ پاتھ کے قریب موجود تھی، جس سے بچنے کے لیے عمران نے جولیا کے فلیٹ کی راہ اختیار کی تھی۔ مقصد محض یہ دیکھنا تھا کہ وہ لڑکی واقعی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ اگر چاہتا تو لڑکی کو راستے میں بھی ڈاج دے سکتا تھا، لیکن اس طرح لڑکی کو اس بات کا علم بھی ہو سکتا تھا کہ اسے کیے جانے والے تعاقب کا علم ہو گیا ہے۔ وہ سر سلطان کے آفس سے نکلتے ہی جولیا کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار ایک محدود فاصلے سے اس کے پیچھے پیچھے لگی رہی تھی، اور اس وقت بھی سامنے موجود تھی، لیکن وہ لڑکی سٹیئرنگ پر نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فلیٹ کے باہر موجود ہو، عمران نے سوچا، لیکن اس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ تعاقب کرنے والی لڑکی کو اس نے سامنے جنرل سٹور سے نکلتے دیکھ کر خود کو جلدی سے آڑ میں کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں بسکٹ اور اولٹین کے ڈبے سنبھال رکھے تھے۔ سامان کو پچھلی نشست پر ڈال کر وہ سٹیئرنگ پر بیٹھ گئی، لیکن گاڑی کو سٹارٹ نہیں کیا گیا۔ عمران نے اسے کنکھیوں سے اس عمارت کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تھا جس میں وہ اس وقت موجود تھا۔ عمران آڑ میں کھڑے کھڑے اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا، پھر تیزی سے چلتا ہوا دوبارہ اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جولیا کے قدموں کی آہٹ اس نے دور ہی سے سن لی تھی۔ ایک بار پھر اس کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ پانی کا گلاس ختم کرنے کے بعد اس نے لمبی سانس لی، پھر چھت کو گھورنے لگا۔ اب بتاؤ وہ بات جس نے تم کو پریشان کر رکھا ہے، جولیا نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے مجھے اس وقت اپنے فلیٹ میں پناہ دے کر اچھا نہیں کیا، عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ موت اب میرا مقدر بن چکی ہے، لیکن اگر میں اس بار بچ گیا تو تمہارے چوہے X2 سے
ضرور نپٹ لوں گا، جو مجھے پیسوں کا لالچ دے کر موت کے منہ میں جھونک دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جولیا X2 کے ریفرنس پر چونکی۔